حدیث نمبر 70 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہم عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیأتی علی الناس ائمۃ بعدی یمیتون للصلاة کمیتۃ الابدان فاذا ادرکتم ذلک فصلوا الصلاة لوقتها وَلِتَكُنْ صَلَاتُكُمْ عَلَى الْقَوْمِ نَافِلَةً فَإِنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا كُفْرٌ۔ امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد کچھ ایسے حکمراں آئیں گے، یعنی ایسے ائمہ، ایسے سربراہان قوم ہوں گے جو نماز کو یوں فوت کر دیں گے، ایسے چھوڑ دیں گے جیسے جسم مردہ ہو جاتے ہیں۔ اگر تم وہ زمانہ پاؤ تو نماز کو اس کے وقت پر ادا کر لو، اور لوگوں کے ساتھ تمہاری ادا کی جانے والی جماعت کے ساتھ نماز، با جماعت نماز نفل ہوگی، کیونکہ نماز کو اس کے وقت پر ادا نہ کرنا کفر ہے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا آگے چل کر، سب سے پہلے نماز کے معاملے میں سستی اور کوتاہی ہوگی۔ جو حاکم وقت ہوگا، جو حکمراں آئیں گے، وہ لوگ نماز کو فوت کر دیں گے، یعنی نماز کو اس کے مستحب وقت میں ادا نہیں کریں گے، مؤخر کر دیں گے، دیر کر کے پڑھیں گے۔ اگر ایسا زمانہ آ جائے تو تم نماز کو ابتدائی وقت میں، اس کے پہلے اول وقت میں ادا کرو، اس کے بعد پھر جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ تاکہ فتنہ نہ پیدا ہو، اور ایک بار فرض نماز ادا کرنے کے بعد دوبارہ اگر نماز میں اگر کوئی شریک ہو جائے تو پہلی جو پڑھی گئی ہے وہ نماز فرض ہوگی اور دوبارہ پڑھی جانے والی نماز نفل ہوگی، لیکن صرف ظہر میں اور عشاء میں اس طرح شریک ہو سکتے ہیں۔ عصر میں اس لیے شریک نہیں ہو سکتے کہ عصر کی فرض کے بعد کوئی نفل نہیں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مغرب میں اس لیے شریک نہیں ہو سکتے کیونکہ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے اور احناف کے پاس 3 رکعت کوئی نفل نہیں ہے۔ اسی طرح فجر میں بھی دوبارہ اگر کوئی ایک بار نماز پڑھ لے تو دوبارہ جماعت میں شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ فجر کے بعد بھی نفل پڑھنا، سورج کے نکلنے تک نفل پڑھنا مکروہ بتلایا گیا، کیونکہ نماز کو اس کے وقت سے ہٹا کر پڑھنا اور سستی اور غفلت اور کوتاہی کرنا کبھی کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ تغلیظاً کہا گیا، یعنی سختی بتانے کے لیے، جیسے من ترک الصلاۃ عمدا فقط کفر کہا گیا کہ جو کوئی قصداً جانتے بوجھتے نماز ترک کر دے، چھوڑ دے، نماز جیسے محتم بالشان اہم رکن کو، اہم فرض کو چھوڑ دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جیسے کہا گیا، کفر سے مراد حقیقی کفر نہیں ہے، لیکن اس سے نماز کی اہمیت کا اور نماز کو وقت پر ادا کرنے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حدیث نمبر 71 حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدہ رضی اللہ عنہ عن علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ انہ سألہ رجل ما افراط الصلاة قال اذا دخل وقت الذی بعدها۔ بھی یہ جو اوپر جو حدیث شریف گزری کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد چند ایسے سربراہ آئیں گے، ایسے لوگ حکومت کی باغ ڈور سنبھالیں گے آگے والے زمانے میں، جو نماز کے معاملے میں سستی اور کوتاہی کریں گے۔ اس قسم کی روایتیں تقریباً صحاح ستہ میں مسلم شریف، نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند امام احمد بن حنبل، صحیح ابن حبان اور مسند ابی اعلیٰ اور معجم کبیر طبرانی کی اور مسند ابی داؤد الطیالسی وغیرہ میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 71 کا ترجمہ ہے، حضرت سیدنا امام زید بن علی رضی اللہ عنہ اپنے والد کے حوالے سے، وہ اپنے دادا کے حوالے سے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ سے پوچھا، مسئلہ دریافت کیا، نماز میں افراد سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ اس کے بعد والی نماز کا وقت داخل ہو جائے، یعنی شروع ہو جائے۔ مطلب یہ ہے کہ افراط صلاۃ، نماز میں سستی اور کوتاہی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ایک نماز کا وقت گزر جائے اور دوسری نماز کا وقت شروع ہو جائے، اس وقت پہلی نماز پڑھے تو یہ افراط صلاۃ ہے، نماز کے معاملے میں سستی اور کوتاہی کرنا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر نماز کو اس کے وقت پر ادا کیا جائے۔
نماز کو اس کے وقت سے مؤخر نہ کیا جائے، ورنہ اگر نماز کا وقت ختم ہو جائے تو پھر وہ نماز ادا نہیں قضا کہلائے گی۔